آج 14 جون ہے۔ کل 13 جون سے ایک تصویر گردش کر رہی ہے جس میں ایک پتھر کے اوپر کچھ نقوش ظاہر ہوئے ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں، جس پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ ولی عمر بن خطاب فی دنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کا دنیا اور آخرت میں مددگار ہے اور اس کا ولی ہے۔ اب اس چیز سے یہ بات تو ظاہر ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ بات واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار سننے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو ان کا عقیدہ تھا۔ اب آ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اب صرف اس حدیث کو لے کر یہ اتنی بات آپ سوچیں کہ نبی کا درجہ، میسنجر آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، کتنا بڑا درجہ ہے، اور اس درجے پر اگر کوئی نبی علیہ السلام کے بعد فائز ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ کتنی بڑی فضیلت بیان کر دی۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 4 چیزیں بتاتا ہوں جو اشارہ کرتی ہیں عمر کی فضیلت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے زمین پر کوڑا مار کر زلزلہ رکوا دیا، ہواؤں کے ذریعے ہزاروں میل دور حضرت ساریہ جو کہ جنگ میں تھے انہوں نے الفاظ کہے اور ہواؤں نے وہ الفاظ حضرت ساریہ کے کان تک پہنچائے۔ نمبر 3، دریائے نیل کا پانی جب سوکھ گیا تو اس میں اپنا خط ڈال کر وہ پانی 16 ہاتھ اوپر آ گیا اور قیامت تک وہ پانی نیچے نہیں ہوگا۔ ہرہ کی آگ جب لگی تھی تو اس نے کئی مکانات درختوں کو جلا دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ چادر دی حضرت تمیم داری کو کہ جاؤ اور اس کو ہنکاؤ اور اس کو کہو کہ واپس اپنی اسی جگہ پہ اسی سوراخ میں چلی جائے جہاں سے وہ نکلی تھی، اور وہ تمیم داری اس کو ہنکاتے ہنکاتے اسی سوراخ میں دوبارہ بند کر دیا اس آگ کو جس میں سے وہ نکلی تھی، اور پھر آخر میں اس کے اوپر پتھر رکھ دیا۔ یعنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی، ان 4 چیزوں پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی۔ فوج کا نظام، پولیس کا نظام، عدالتی نظام، اور اس وقت کے جو آپ دنیا میں جتنے بھی رائج نظام دیکھ رہے ہیں یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بیت المال کا نظام سب وہاں سے اس ٹائم رائج ہوئے، اور اسلام کو عزت ملی تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ مجھے ان 2 میں سے ایک شخص کے ذریعے اسلام کو عزت دے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ ان 2 عمروں میں سے مجھے ایک عمر کے ساتھ اپنے اسلام کی عزت دے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہوئی اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے، پھر جس کی خوشی میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آج تمام آسمان کے ملائکہ خوش ہیں کہ عمر اسلام لے کر آئے۔ اور عمر کے اسلام لانے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تو پھر اس کے بعد، اس سے پہلے تو تمام مسلمان مخفی اور الگ الگ نماز پڑھا کرتے تھے، چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن عمر کے اسلام لانے کے بعد تمام صحابہ وہ علی الاعلان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر کھل کر نماز ادا کرنے لگے اور اپنے اسلام کا کھل کر پرچار کرنے لگے اور اسلام کی دعوت کھل کر دینے لگے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی فضیلتیں ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسی باتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر گئے تو وہاں پر ان کا گھر دیکھا اور پھر یہ فرمایا کہ میری غیرت نے مجھے روک دیا کہ میں اس کے گھر کے اندر داخل ہوں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ نہیں، یعنی مطلب میں نہیں کر سکتا ایسا، تو آپ داخل ہو بھی جاتے تو میں آپ سے غیرت نہیں کرتا۔ کئی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن میں نے چند خاص باتیں کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اوپر، یہ صرف اور صرف اس لیے کہ کل ایک خطبہ نقوش کچھ ظاہر ہوئے ہیں جن کو منسوب کیا جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ یہ تھا آج کا ولاگ، انشاءاللہ کل ملیں گے نیکسٹ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔